میڈ ہنی ہنٹر یہ دنیا کا نایاب ترین شہد جو ہمالیہ کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں نیپال کے پہاڑوں میں رہنے والا قبیلہ جسے گرنگ کہا جاتا ہے، صرف وہی اس شہد کو اتنی خطرناک بلندی سے اتار کر لاتے تھے۔ اس شہد کو ریڈ ہنی بھی کہا جاتا ہے اور یہ شہد نیپال کے نیشنل فلاور روڈوڈینڈرون سے بنتا ہے۔ یہ ان کے کلچر کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور آج تک یہ قبیلہ اس شہد کو اتنے خطرناک طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ 64 فیملیز اس گاؤں میں رہتی ہیں جو آج بھی اس ہنی ہنٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ اس شہد کو ہنٹ کرنے سے پہلے ایک خاص ریچول کیا جاتا ہے جس میں ایک مرغی کو ان تمام لوگوں کے سر سے ٹچ کروایا جاتا ہے جو اس ہنی ہنٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس ذبح کی ہوئی مرغی کا سر اس ہنٹر کو دیا جاتا ہے جو اوپر جا کر چٹان سے ہنی اتارتا ہے، اور پکے ہوئے گوشت میں سب سے پہلے کھانا اسی کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور باقی سب لوگوں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ایسا کرنے سے ان کی حفاظت رہتی ہے اور یہ طریقہ صدیوں سے اس قبیلے میں چلتا آ رہا ہے۔ ہنی ہنٹنگ ایک ٹیم ورک ہے اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اپنے ٹیم ورک کے بارے میں۔ سب سے پہلے بانس کی سیڑھی بنائی جاتی ہے اور اسے پانی میں نرم کیا جاتا ہے تاکہ اس پر پاؤں رکھنا آسان ہو جائے، اور اگر اس میں کچھ ریپیئر کرنا ہو تو ہنٹ سے پہلے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ہنی ہنٹ سے پہلے یہ لوگ آپس میں کام بانٹ لیتے ہیں اور ہر ہنٹر کو اپنا کام پتہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سبز پتوں کو اکٹھا کر کے آگ لگاتا ہے جس کے دھوئیں سے مکھیاں اپنے چھتے سے دور ہو جاتی ہیں اور شہد لینا آسان ہو جاتا ہے، اور ہنی ہنٹ کا لیڈر وہ ایک بالٹی میں شہد کوم سے شہد کو نکالتا ہے اور اس کو دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے جو ایک باسکٹ میں سب شہد جمع کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ اس سیڑھی کو چٹان کے اوپر لے جا کر ایک درخت سے باندھتے ہیں اور نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جوتے اتار کر اس سیڑھی پر چڑھتے ہیں، اور سیفٹی کے لیے ہنی ہنٹر اپنے آپ کو سیڑھی کے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ مکھیوں کے سٹنگ سے بچنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں پر شہد مل لیتے ہیں، لیکن یہ بھی اس کے لیے خطرہ ہے کیونکہ شہد اس کے ہاتھوں کو سلپری بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات اس چٹان کی اونچائی 800 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور بہت سے ہنٹر اپنی جان بھی گنوا چکے ہیں، اور ان کی یاد میں اس چٹان پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ لوگ ہنٹ کے دوران گرتے ہیں۔ اب خطرے کے دوران شہد کی مکھی ایک خاص قسم کا بیہیویئر بھی اپنا لیتی ہے جس کو ڈیفنس ویو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے پروں کو کھڑا کر لیتی ہے اور شہد کے چھتے کے ارد گرد تیزی سے گھومتی ہے اور خطرے کا سگنل دیتی ہے دوسری شہد کی مکھیوں کو۔ ہنٹر کو کچھ ٹائم رکنا پڑتا ہے تاکہ ہنی بھی کام ہو سکے اور اپنا غصہ کم کر دیں۔ پھر 12 فٹ لمبی سٹک استعمال کی جاتی ہے شہد کے چھتے کو کاٹنے کے لیے۔ چھوٹے کوم میں تقریباً 500 اونس تک ہنی ہوتا ہے۔ اب میڈ ہنی میں ایسا کیا ہے جو اسے دوسرے شہد سے بالکل الگ بنا دیتا ہے؟ اس میں ایک کیمیکل جسے گرائنوٹاکسن کہتے ہیں پایا جاتا ہے۔ اس کو کھانے کے بعد چکر آنا، وامٹنگ ہونا، دھندلا دکھائی دینا اور سانس لینے میں مشکل ہونا، اور بعض دفعہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ہنی روڈوڈینڈرا پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے جس میں نیوروٹاکسنز پائے جاتے ہیں، اور یہ پلانٹ اونچے پہاڑوں پر واقع ہوتا ہے۔ اس کی انٹاکسیکیشن کی وجہ سے بہت سے ملکوں میں ایسی ہیلتھ پرابلم رپورٹ ہو چکی ہیں جن میں ترکی، چائنا، کوریا، جاپان، انڈونیشیا، آسٹریا اور جرمنی شامل ہیں۔ اس ہنی میں گرائنوٹاکسن سپرنگ سیزن میں اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے دوسرے عام سیزن کے مقابلے میں۔ میڈ ہنی کا ٹیسٹ کڑوا اور بہت سٹرونگ ہوتا ہے جو کہ گلے کو اریٹیٹ کرتا ہے، اور اس کو بٹر ہنی بھی کہتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میڈ ہنی کو میڈیسن میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اور ان میڈیسن میں جیسے ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، فلو،
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 4 के दरमियान सिर्फ साउथ कोरिया ने ही 8,000 किलोग्राम मैड हनी नेपाल से इंपोर्ट किया था और इसके बाद गवर्नमेंट कोरिया ने 2005 में इसको बैन कर दिया क्योंकि बहुत से हेल्थ केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। लेकिन अब भी वहाँ पर इसकी इलीगल सप्लाई जारी है या फिर नेपाल से जाकर टूरिस्ट इसको डायरेक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैड हनी अब भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वहाँ के हनी हंटर्स का कहना है कि अब उन्हें ये काम करते वक्त डर नहीं लगता, उन्हें खुद पर भरोसा होता है कि वो ये काम कर सकेंगे।